انتخابات ہو گئے ہیں فروری 8 میں، اور اب انتخابات کے مزے لوگ لے رہے ہیں۔ انتخابات سے پہلے یہ چرچا تھا کہ صاف شفاف انتخابات ہو جائیں، ملک کے سارے مسائل ایک رات میں حل ہو جائیں گے، اور اس سے پہلے سیاستدان سارے اترے، ساری پارٹیاں، اقتدار پرست سارے اقتدار کی ہوس میں مست، اقتدار کی ہوس میں چور چور لوگ، یہ رسیا، یہ سارے اقتدار کے رسیا میدان میں اترے، اپنی تمام طاقت اور توانائی کے ساتھ اقتدار کے گھوڑے پہ بیٹھ کر، اقتدار کے شیطانی سواری پر بیٹھ کر پوری آب و تاب کے ساتھ انتخابات میں اترے، اور انہوں نے اپنے تئیں کوشش کی کہ اقتدار میں پہنچیں۔ پھر انتخابات ہوئے، اور انتخابات ہونے کے بعد جو اس وقت پاکستان میں موجودہ صورتحال ہے کہ سب نالاں ہیں، سب ناراحت ہیں، سب پشیمان ہیں، سب نادم ہیں، اور سب معترض ہیں، سب شاکی ہیں۔ جو جیت گئے ہیں انتخابات وہ بھی رو رہے ہیں، جو ہار گئے ہیں انتخابات وہ بھی رو رہے ہیں۔ یہی، اور یہ ہم نے پہلے کہا ہوا تھا، یہ لوگ انتخاب کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انتخاب کے ذریعے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ انتخابات رائے حل نہیں ہے، بلکہ مشکلات میں سے ایک مشکل ہے، بحرانوں میں سے ایک بحران اس انتخاب کے ذریعے سے پیدا ہوگا، جو ہو گیا ہے پیدا۔ یعنی پہلے والی غیر یقینی سیاسی صورتحال انتخابات سے کہیں زیادہ بحرانی تر ہو گئی ہے، اور اس کے اندر بے یقینی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ پہلے کم تھی، پہلے یہ امید تھی کہ انتخابات ہوں گے تو کوئی نہ کوئی صورتحال سامنے آ جائے گی، کسی کروٹ یہ اونٹ بیٹھے گا، معاملہ حل ہو جائے گا۔ وہ امید بھی ختم ہو گئی، چونکہ انتخابات ہو گئے، اور انتخابات کے نتائج نے سب کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ یعنی طبیعی ترین انتخابات ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، بالکل نیچرل انتخابات ہوئے ہیں۔ باقی سارے لوگ کہتے ہیں آرٹیفیشل ہیں، انتخابات میں جعل سازی ہوئی ہے، نہ، بالکل طبیعی انتخابات تھے، نیچرل انتخابات تھے۔ ایسے ہی ہوتے ہیں انتخابات، ساری دنیا میں ایسے ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی انتخابات کی طبیعت یہی ہے، مزاج ایسا ہی ہے۔ اگر انتخابات اس کے علاوہ کچھ ہوتے تو ہمیں پھر غور کرنے کی ضرورت تھی کہ انتخابات اپنے مزاج کے خلاف کیسے ہو گئے۔ طبیعت انتخاب یہی ہے جیسا پاکستان میں ہوا ہے، اور اس انتخابات کے نتائج نے بہت سارے حقائق کھولے ہیں، لیکن اقتدار میں مست، اقتدار کے نشے میں جو چور لوگ ہیں، بے ہوش و مدہوش، وہ ان حقائق کو نہیں دیکھ سکتے۔ انتخابات نے بہت سارے حقائق برملا کر دیے ہیں۔ یہ یوں نہیں کہ ان انتخابات نے 8 فروری 2024 نے، بلکہ گزشتہ جو انتخابات 2018 میں ہوئے، انہوں نے بھی بہت سارے حقائق کھولے تھے، لیکن اندھوں کو نظر نہیں آئے۔ صم بکم عمیون جنہیں قرآن کہتا ہے، جن کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، جن کے کان ہیں سنتے نہیں، جن کے دل ہیں سمجھتے نہیں، یہ بہائم، بلکہ انعام سے بھی، مویشیوں سے بدتر مخلوق، یہ ان حقائق کو دیکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ان حقائق کو سمجھنے کی حالت میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ اقتدار کی ہوس نے ان کو اندھا کر دیا ہے، اور سب سے بری ہوس اقتدار کی ہوس ہے۔ جنسی ہوس، جنسی ایسے ہوس باز فراوان ہیں، تھوڑے نہیں ہیں۔ غیر مہذب معاشرے میں جنسی مجرم بہتات ہے، ان کی کثرت ہے، کیونکہ آج کل میڈیا بھی جنسی شہوت لوگوں کی ابھارنے میں مصروف ہے۔ تو ہم اپنے ملک میں ہی دیکھ سکتے ہیں کہ جنسی شہوت کتنی ابھری ہوئی ہے، عورتوں کی، مردوں کی۔ شہوات میں سب سے بڑی شہوت اقتدار کی شہوت ہے، شہرت اور اقتدار، طاقت، ریاست، حب الریاسہ، اور اسی طرح حب شہرت، میں مشہور ہو جاؤں، میں مقبول ہو جاؤں، میرے ساتھ بہت لوگ ہوں، اور میرے اندر طاقت زیادہ ہو، سیاسی طاقت اختیار زیادہ ہو، میں حاکم بن جاؤں۔ یہ ہوس انسان کو ناکارہ بنا دیتی ہے۔ اس لیے یہ حقائق نہیں نظر آتے ان لوگوں کو جو ہوس سے اقتدار میں مست ہیں۔ ہوس اقتدار میں صرف کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی پوری پارٹی ہوس اقتدار میں اندھی ہوتی ہے۔ سپورٹر، ووٹر، یہ سب ہوس اقتدار میں اندھے ہوتے ہیں، سب نشے میں ہوتے ہیں۔ اس لیے انہیں اس نشے کی حالت میں کوئی بات سمجھائی نہیں جا سکتی، اور نہ یہ سمجھنے کی حالت میں ہیں، یہ ناکارہ ہو چکے ہیں، ہوس نے انہیں اندھا کر دیا ہے۔ لیکن جو نہیں ہے ہوس اقتدار میں، جو لوگ ابھی تک نہیں ہیں ڈوبے ہوئے، مست نہیں ہیں، اس سارے ماجرا کا حصہ ہی نہیں تھے، اور اقتدار کی شہوت ان کے اندر پیدا ہی نہیں ہوئی، اگر آئی بھی ہے تو ابھری نہیں ہے، انہیں بات سمجھائی جا سکتی ہے،
اور انہی کے سمجھنے کے لیے یہ حقائق بیان کیے جا رہے ہیں اس تجزیہ کے اندر۔ کیا حقائق ان انتخابات نے واضح کیے ہیں؟ اول تو یہ واضح کر دیا ہے کہ جمہوریت اسی چیز کا نام ہے، یہ خالص ترین جمہوریت تھی پاکستان کی جس کے تحت انتخابات ہوئے ہیں، یہ ذات ہے جمہوریت کی، اصل ذات یہی ہے جمہوریت کی۔ بعض اوقات پہلے یہ لطیفے تھے، ابھی بھی ہیں پاکستان میں، جب عید قربان آتی ہے لوگ قربانی کے جانور خریدتے ہیں تو ان دنوں میں نحیف اور لاغر جانوروں کے اوپر بڑے فربا اور موٹے جانوروں کی کھال چڑھا دی جاتی ہے، مثلا بہت ہی لاغر دبلی بھیڑیں، ان کے اوپر کھال کسی بڑی بھیڑ کی دمبے کی لگا کے انہیں بیچنے آ جاتے ہیں، اور سادہ لوگ، بے وقوف لوگ وہاں پر وہ بڑا جانور، وزنی جانور سمجھ کر اس کو خرید لیتے ہیں، گھر میں جا کے جب وہ کھال اتارتے ہیں تو نیچے ایک دبلی بھیڑ نکلتی ہے۔ بلکہ ایک دفعہ فرضی واقعہ ہوگا یا شاید ہوا ہوگا کہ ایک اسی موقع پر، عید قربان کے موقع پر پاکستان میں جو بات پھیلی تھی، اب واللہ عالم صحیح تھی یا نہیں، اس کی ذمہ داری میں نہیں لیتا، لیکن یہ شہرت تھی اس کی اور ممکن ہے ہوا ہو، بعید نہیں ہے، وہ یہ کہ ایک کتے کے اوپر بھیڑ کی کھال چڑھا کر منڈی میں اس کتے کو بیچ دیا گیا، اور جو خاندان گیا خریدنے کے لیے انہوں نے اس کو سب سے اچھا جانور خوبصورت سمجھ کر خرید لیا۔ جب گھر پہنچے تو بچے اس سے کھیلنا شروع ہوئے تو بچوں کو رسی نظر آئی اس کے پیٹ کے نیچے، وہ کھینچی، وہ رسی جب کھلی تو کھال اتر گئی اور نیچے سے وہ کتی یا کتیا وہ باہر آ گئی۔ انہیں اس وقت پتہ چلا کہ ہم بھیڑ کے نام پر کیا چیز خرید کے لائے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پہلے بتایا ہوا تھا کہ دیوے استبداد محو رقص ہے جمہوری قبا کے اندر۔ یہ جو جمہوری قبا ہے اس کے اندر آمریت، ملوکیت ہے، استبداد کا دیو اس کے اندر محو رقص ہے، لیکن تم اندھے ہو، نابینے ہو، بے وقوف ہو، احمق ہو، تم سمجھ رہے ہو کہ یہ کوئی آزادی کی نیلم پری ہے۔ یہ دھوکہ ہے، سب سے بڑا دھوکہ جمہوریت ہے انسانیت کے ساتھ، اس سے بڑا دھوکہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ یہ جو آپ کو نیلم پری لگتی ہے یہ دراصل شیطان ہے اس کے نیچے بہت ہی خطرناک اور منحوس شیطانی نظام اور منصوبہ ہے، اور یہی حقیقت ہے جمہوریت کی۔ یہ نیلم پری اصل حقیقت یہی ہے جو ابھی ہوا ہے اس انتخابات میں۔ سب عوام بھی کہہ رہے ہیں دھوکہ ہو گیا، سیاستدان بھی کہہ رہے ہیں دھوکہ ہو گیا، جیتا ہوا بھی کہتا ہے دھوکہ ہو گیا، ہارا ہوا بھی کہتا ہے دھوکہ ہو گیا، سب کے سب، مولوی بھی کہہ رہا ہے دھوکہ ہو گیا، جو سیکولر ہے وہ بھی کہہ رہا ہے دھوکہ ہو گیا۔ سب کی حالت زار دیکھنے والی ہے۔ آپ کیا توقع کر رہے تھے کہ جمہوریت کیا ہونی چاہیے؟ یہی ہے، یہ خالص پیور جمہوریت ہے جو آپ کے سامنے جو عمل تکرار ہوا ہے، چونکہ جمہوریت نام ہی دھوکے کا ہے۔ تم لوگوں کو دھوکہ دینے گئے تھے، وہ جمہوریت تھی، جب تمہارے ساتھ دھوکہ ہوا تو یہ غلط ہو گیا۔ جمہوریت اسی چیز کا نام ہے۔ آپ نے جو لوگوں میں جا کے انتخابی کمپین چلائی تو اس میں لوگوں کو کیا کہہ رہے تھے، آپ کیا وعدے دے رہے تھے، کیا جھوٹ بول رہے تھے، تو یہ لوگوں کو خر بنا رہے تھے تم۔ تو یہی جمہوریت، اس کا نام تم نے جمہوریت رکھا ہوا تھا، لوگوں کو بیوقوف بنانے کا نام، گدھا بنانے کا نام۔ اور جب تم خود گدھے بن گئے، تمہارے ساتھ بھی یہی کام ہو گیا، تو اب چیختے ہو کہ جمہوریت کہاں گئی؟ اسی کو کہتے ہیں خالص ترین جمہوریت ہے۔ پس ایک حقیقت جو اس انتخابات نے واضح کر دی ہے، جمہوریت کی کھال کے نیچے چھپا ہوا جانور، وہ وحشتناک، وہ اس انتخابات نے کھول کے، ننگا کر کے، اریاں کر کے لوگوں کو بتا دیا ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہوس اقتدار میں، نشے میں غرق آدمی کو نظر نہیں آئے گی۔ کوئی بھی مدہوش اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہی خالص پیور جمہوریت ہے یہ۔